نماز کے اندر کف صوب کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب کف صوب کی کون سی صورتیں بن سکتی ہیں؟ پہلی صورت اپنی آستینوں کو یوں اوپر چڑھا لینا، آدھی کلائی تک یوں اس کو لپیٹ لینا، یہ کف صوب کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت، ہم نے جو جرسی یا سویٹر پہنا ہو تو عموماً جو ہے وہ نیچے سے تھوڑا سا بارڈر بنا ہوتا ہے اور اس کو یوں جو ہے فولڈ کر لیا جاتا ہے۔ اب اس کو جو فولڈ کیا ہے یہ بھی کف صوب ہے، یہ دوسری صورت۔ اور تیسری صورت، ہم نے شلوار پہنی ہو یا پینٹ پہنی ہو تو اوپر سے نیفوں کو فولڈ کر لینا، چاہے وہ آپ اندر کی جانب فولڈ کریں یا باہر کی جانب فولڈ کریں، یہ کف صوب ہے۔ اور اس کی ایک صورت کہ پینٹ یا شلوار کے جو پائنچے ہوتے ہیں ان کو لپیٹ لینا اندر کی طرف یا باہر کی طرف، یہ بھی کف صوب ہے۔ تو یہ کپڑوں کو لپیٹنا کہ وہ کپڑا جو عمومی طور پر ایک سلائی کر لیا جاتا ہے تو وہ تو ویسے ہی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی کپڑا نماز کے دوران یوں لپیٹ لیتا ہے، کف صوب کر لیتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب اس میں کئی افراد جو ہے نا وہ مبتلا ہوتے ہیں، اپنے ٹخنوں کو ننگا کرنے کے چکروں میں وہ اس مکروہ تحریمی کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ جو ٹخنوں کی روایت موجود ہے اس کے اندر تکبر شرط ہے کہ جو تکبر کی وجہ سے اپنے تہ بند کو، اپنے کپڑے کو یوں زمین پر گھسیٹ کر چلے گا کہ اس کے ٹخنے نظر نہ آئیں، تو اس کے اوپر اللہ پاک نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ اس کے اندر شرط کیا ہے؟ تکبر کی۔ آج ایک اکثریت ہے جو نماز پڑھنے سے پہلے خصوصی طور پر جو ہے اپنے نیفوں کو فولڈ کرتی ہے، یا جو ہمارے پینٹ شرٹ پہننے والے دوست ہیں وہ نیچے سے جو ہے اپنی جو وہ پینچے ہیں ان کو فولڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو حالانکہ اس انداز میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس غلطی کو بھی دور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔